السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، ہمارے نور حسن رضوی برکاتی صاحب نے کھلا چیلنج کر دیا ہے۔ دیوبندیوں کے 4 اکابر پکے کافر ہیں، جو ان چاروں کو مسلمان ثابت کر دے گا اس کو 35 لاکھ روپے کا نقد انعام دیا جائے گا۔ انشاءاللہ اس انعام میں میں بھی 1 لاکھ روپے کا اضافہ کرتا ہوں۔ اگر کسی دیوبندی میں دم ہو تو ان 4 کافروں کو مسلمان ثابت کر کے 36 لاکھ روپے کا یہ نقد انعام لے جائے، اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمارے نور حسن رضوی صاحب کو دین دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، ان کے علم میں عمل میں بے شمار برکت عطا فرمائے، اور ہمارے طاہر رضا قادری صاحب، جمشید علی قادری صاحب، اور راحل خان صاحب، اور شیخ جلال الدین چشتی صاحب، ان چاروں کو اور جو بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں ان سبوں کو پروردگار دین دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، ان کی علم میں عمل میں بے شمار برکت عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ الحمدللہ آپ سب بھی باخیریت ہوں گے۔ آپ جانتے ہوں گے اصغری بیگم کو، اصغر دیوبندی کو، کہ کتنا بڑا بے غیرت، بے شرم، بے حیا ہے، اور حقیقت تو یہی ہے کہ دیوبندی بننا کوئی آسان بات نہیں، بہت مشکل ہے، بہت کٹھن ہے، کیونکہ دیوبندی بننے سے پہلے بے شرم ہونا، بے غیرت ہونا، بے حیا ہونا یہ ضروری ہے، لازمی ہے، شرط اول ہے۔ حیا دار انسان اور جس کے اندر حیا نام کی تھوڑی سی بھی جھلک ہے وہ کبھی بد مذہب نہیں بن سکتا۔ ہاں، دیوبندی بننے کے لیے بے شرمی، بے غیرتی، بے حیائی ہونا ضروری ہے، لازمی ہے، کیونکہ بے شرم، بے غیرت لوگوں کو کچھ بھی کہوں ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتا، اور ان کو اپنی بے عزتی بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ اصغر دیوبندی ہر بار ذلیل ہوتا ہے رد باطل ریئیکشن پر اس کی ایسی ذلت و رسوائی ہوئی ہے کہ جس کا کوئی حساب و کتاب نہیں۔ اب جب اس کے لوگوں نے اس پر ڈانٹ پھٹکار کی اور اس سے کوئی جواب نہ دیا گیا تو یہ خود ہی پیچھے ہٹ گیا۔ رد باطل ریئیکشن نے جو دیوبندیت کا جو بے نقاب چہرہ عوام کے سامنے پیش کیا ہے، تھو تھو ہو رہی ہے، اور یہ رد باطل ریئیکشن کا اب کوئی جواب نہیں دیتا۔ اب دیکھو کتنے دن بعد اس کی بے غیرتی جاگے، ابھی شاید غیرت آ گئی ہوگی اس کو، اب دیکھتے ہیں کب اس کی بے غیرتی جاگتی ہے اور یہ کب رد باطل ریئیکشن کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ہم تو فون پر ذلیل و رسوا کرتے ہیں ان دیوبندی کو، جو بھی دیوبندی ہو۔ اچھا، ان میں ہوتا کیا ہے؟ بڑے بے غیرت ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے والے ہوتے ہیں، بولنے والے بہت ہوتے ہیں، سامنے والے کو بولنے نہیں دیتے، انصاف کی بات نہیں کرتے، ایسے لوگ ہوتے ہیں یہ۔ چپڑ چپڑ کرنے والے لوگ، بڑبڑ کی دکان لگانے والے لوگ۔ ارے اگر بات ہی کرنی ہے تو ڈھنگ طریقے سے بات کرو، شرم و حیا نام کی تو کوئی چیز ہے نہیں، ڈھنگ طریقے سے جو ہے ان کو بات کرنا سکھایا جاتا نہیں، کیونکہ یہ تو ویسے ہی بے غیرت ہیں، بے حیا ہیں، اور مہا بے غیرت ہیں، کیونکہ اتنی بے شرمی کہیں آپ نے دیکھی نہیں ہوگی۔ خیر، میں زیادہ کچھ نہ کہہ کر بس اتنا ہی کہوں گا کہ دیوبندی بڑے ہی بے شرم ہوتے ہیں، بڑے ہی بے غیرت ہوتے ہیں۔ ان کو جتنی ذلت و رسوائی ہوتی ہے ان کو لگتا ہے ہماری تعریف ہو رہی ہے۔ خیر، یہ کافر نانوتوی کو کفر کے گھاٹ سے نکالنے آئے تھے، مگر کفر کے دلدل میں پھر سے انہوں نے جو ہے گہرا ڈبا دیا، اور کافر نانوتوی صاحب کو یہ لوگ کفر کے دلدل سے نہ نکال سکے۔ خیر، سنیے گا آپ حضرات اس پوری آڈیو کو، پوری گفتگو کو۔ آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں
हेलो हेलो। हाँ अब्दुल्ला देवबंदी बोलो। अब्दुल्ला देवबंदी नहीं बोलना, मैं ये कह रहा हूँ क्या नाम में फ्री है क्या? बोलो अब्दुल्ला से बात कराओ, वो कई दिन से जो है फोन कर रहा है मुझे बार बार। हजरत से बात कर लीजिए, एक हजरत आपसे बात करना चाहते हैं, जरा बात कर लीजिए। कराओ जो भी है जी हेलो। हजरत। हाँ हाँ अब्दुल्ला बोलो। मैं अली असगर अली अच्छा असगर बोल रहा हूँ। असगर देवबंदी, जी जी बोले। तुम्हारा हमेशा का ये दावा होता है, तुम्हारा हमेशा का दावा, हेलो, हाँ हाँ बोलो। तुम्हारा हमेशा का दावा होता है कि देवबंद के काफिर को मुसलमान साबित कर दो। तो कभी तुमने हमसे जवाब दिया है? कभी तुम दे पाए हो जवाब? अभी दे रहा हूँ, सुन तो लो खामोश होकर के। दे दूं? हाँ हाँ बोलो ना, मैं तो खामोशी से सुन रहा हूँ, जैसे मैं सुन रहा हूँ खामोशी के साथ वैसे हाँ। खामोश रहना भी। ऐसा ना हो कि मेरी जब बारी आए बोलने की तो तुम जो है तड़पड़ कुछ न कुछ बोलते रहो और मेरी जो है बात ही को समझ में ना आए किसी को। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ ठीक है बोलो। तो अब जिस तरह तुम्हारा दावा है कि देवबंद के अकाबिर को मुसलमान साबित कर दो। हाँ देवबंदियों के जो 4 अकाबिर हैं पक्के काफिर हैं, क्योंकि इन्होंने अल्लाह रसूल की शान में तौहीनें की हैं, जरूरियात दीन का इनकार किया है। आपके यहाँ कुफ्र क्या है और काफिर की जो सजा है वो क्या है, वो सब आपको मालूम है कि काफिर कब होता है इंसान, मालूम है? ठीक है, बोलिए। अब मैं जवाब पूछना चाहता हूँ, पहले बात वाज़ेह हो जाए कि कौन काफिर होता है और कौन नहीं होता। हाँ गो मत। पहले क्लियर तो हो जाए ना। तुमने एक दावा पेश कर दिया है कि मुसलमान साबित करो। सुनिए तो, हाँ सुनिए तो। अच्छा आपने काफिर मान लिया, किस वजह से माना और क्यों माना और कौन से को माना? जरा पहले एक का नंबर लगा लो, उसके बाद दूसरे का नंबर लगेगा। मतलब तू खामोश नहीं होगा तू? अरे भाई पहले बात तो तय हो जाए ना। खामोश नहीं होगा। सुनिए देखिए, पहले बात तय हो जाए, क्लियर हो जाए। पहले कौन से, एक मिनट, कौन से काफिर पर बात करनी है पहले इसकी वजाहत हो जाए, बोलिए। हाँ जी कौन से काफिर पर बात होनी है पहले? हाँ, हजरत कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह को ये हमारे कादिर हैं। अच्छा ठीक है, अकाबिर के मुतालिक हम खुलासा कर देते हैं। सही तुमने कहा कि तुम्हारे 4 अकाबिर काफिर हैं, मुसलमान फासिक। तो मैंने तुम्हारे पर्सनल में हवाला दिया है हदायकुल हनफिया, और ये तुम्हारा मौलवी फकीर मोहम्मद जहलमी है और ये मोतबर है, इसकी किताब मैंने पेश कर दिया हूँ। तज़किर अकाबिर अहले सुन्नत तुम्हारा मोहम्मद अब्दुल रहीम शरफ कादरी इतना बड़ा आलिम है, इसकी ताइद हुसामुल हरमैन में है। पहले मुझे ये खामोश रहो। इसकी किताब तज़किर अकाबिर अहले सुन्नत के अंदर मोहम्मद करमुद्दीन दबीर और इसको जो है फकीर मोहम्मद जहलमी को मोतबर माना है इसी किताब के अंदर। और फकीर मोहम्मद जहलमी ने हदायतुल हनफिया में लिखा है अल्लामा असर फहाम दर फाजिल मुतबहिर मुनाजिर मुबाहिद हस्न तकरीर ज़हीन माक़लात गोया पुतले थे। आप दरस्तन ही से ज़हीन तब्बा बुलंद हिम्मत तेज वसीज़ हौसला जफ़ाकश जरी थे। तो पहला हवाला। दूसरा हवाला सिराजुल। अरे यार ये क्या बात हुई है, खमा खाए के अपनी पेलम पाली मत करो। मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए तो, मैं ये कह रहा हूँ, अरे देख रहे हैं हजरात, ये है इनकी लंतरानियाँ, ये है इनकी लंतरानियाँ। बताइए तुम, अरे पहले यार ये क्या ढंग है तुम्हारा? अरे भाई असगर देवबंदी, तुम अपने आप को बड़ा अल्लामतुल दहर बनते हो। खामोश हजरात देख रहे हैं, ये अपने आप को अल्लामतुल, अरे यार 1905 ईस्वी में यौम जुमा उनका वफात हुआ है। देख रहे हैं हजरात, देख रहे हैं जाहिलों की तरह जिहालत भरपूर भरी हुई है। अब अरे ओ जाहिल, पहले किसी बात को तय तो कर ले। और आपकी अपनी तरफ से बाकी कर रहा है, कह रहे हैं, यानी जिनकी मग़फ़िरत बताओ और जन्नती होने की दुआ कर रहे हैं। बताओ किसी काफिर के लिए, अबू जहल अबू लहब के लिए, क्या कतई काफिर के लिए क्या जन्नती होने की दुआ कर सकते हैं? हिदायत की दुआ कर सकते हैं, लेकिन जन्नती होने के लिए जन्नत तब मिलेगी जब वो ईमान में हो। हमारे उलमा मोमिन थे, मुसलमान अब थे। सुन, अब तूने कह दिया ना, तूने कह दिया, अब सुन तुम्हारे घर सामने साबित, अब सुन, अरे जाहिल सुन। हजरात देख रहे हैं आप, कोई ना तो बात तय हुई है कि कौन काफिर किस वजह से काफिर हुआ, कोई बात तय नहीं हुई, और लंतरानियां हाँकने लगे कि देखो तुम्हारे फला ने ये कहा, फला ने ये कहा। अरे मैं जानता तक नहीं कि कौन क्या है, किसकी क्या हकीकत है।
بہت سارے لوگ جو ہے دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ، جیسے کہ اصغر دیوبندی صاحب دھوکہ دیتے ہیں، جیسے کہ پوری جماعت دیوبند کے لوگ دھوکہ دیتے پھرتے ہیں، اسی طرح یہ لنترانیاں ہانکتے ہوئے آئے، ٹھیک ہے؟ اب انہوں نے لنترانیاں شروع کر دی، لنترانیاں ہانک دی کہ ہم ثابت کریں گے، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا. یہ نہیں ہوتا ہے. شریعت کے اصول کیا ہیں معلوم ہے آپ کو؟ آپ کے نزدیک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی دوسرے نبی کے آنے پر، جو کسی دوسرے نبی کے آنے کا امکان رکھتا ہو، دوسرے نبی کے آنے کا عقیدہ رکھتا ہو، اور یہ کہتا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی پیدا ہو سکتا ہے اور حضور کے آخری نبی ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو یہ بات شریعت کے خلاف ہے کہ شریعت کے مطابق ہے؟ اگر شریعت کے مطابق ہے تو پھر یہ تمہارے نزدیک یا ہمارے نزدیک جو ہے کفر نہیں ہے، اور اگر شریعت کے خلاف ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے، تو پھر یہ کفر ہے، اجماع امت کے خلاف ہے. پوری دنیا کے مسلمانوں کو لے لیجئے، ٹھیک ہے، جو مومن ہیں، مسلمان ہیں، ایمان والے، وہ اس بات کو کیا کہتے ہیں؟ تمہارے نزدیک کیا ہے ذرا بتاؤ، پہلے ظاہر کرو اس بات کو کہ حضور کے بعد اب کسی دوسرے نبی کے آنے کا امکان رکھنے والا مسلمان ہے یا کافر ہے؟ اس پر پہلے بات کرو، جواب دو. فلاں نے ایسے کہہ دیا، فلاں نے ایسے کہہ دیا، پوری دنیا سے اٹھا کے جانے کہاں کہاں سے کیا کیا لے کے آتے ہو، جواب دو پہلے اس بات پر. خاموش رہو. سامعین، ایک پہلی بات تو اس نے مجھے کہا جاہل، ٹھیک ہے؟ ارے تو جاہلوں سے بھی بڑا جاہل ہے، تو ابو جہل کا بھی استاد ہے، تمہاری بات میں ابو جہل کا بھی استاد ہے تو جہالت میں. سنا، تمہاری ڈینگے بازی تو بہت ہوتی ہے. تم نے اتنی بڑی تقریر کری، سنو، تم نے اتنی بڑی تقریر کری، اتنی بڑی تقریر مت کرنا، میری اس بات کا جواب دینا. حضرات میری اس بات کا جواب ہوگا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں سمجھوں گا کہ یہ کبھی مسلمان ثابت کر ہی نہیں سکتا اور نہ کر پائے گا کوئی بھی دیوبندی. مولانا احمد خان کے پیرو تو زیادہ تر جاہل ہیں. جاہل تو ادھر ادھر کی بات مت کر. میں نے کیا کہا؟ دوسرا حوالہ سامعین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اس دور میں، اس ٹائم میں کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے؟ خاموش. دیکھ رہے ہیں حضرات، یہ اپنے چار کافروں کو مسلمان ثابت کرنا ہے. حالت دیکھ رہے ہیں اس کی کیسی حالت پتلی ہے، اس کی کرتے ہوئے رقص کا بازی کر رہا ہے. حالت دیکھ رہے ہیں اس کی. دعویٰ ہے کہ تم مسلمان ثابت کرو، ہم مسلمان ثابت کریں گے. یہ تمہارے دیوبند کے چار کافر ایسے کافر ہیں کہ ان کے کفر کو تم ارے یار ڈھنگ سے بات کر لے بھائی، ڈھنگ سے بات کر. ارے تو انہیں کس طرح مسلمان ثابت کر سکتا ہے؟ کیا تیرے نزدیک سن، ارے یار جاہل. حضرات یہ سن رہا ہے کیا میری بات کو؟ یہ نہیں سنے گا میری بات کو. رحمت اللہ علیہ. ارے تو میری بات کو کیوں نہیں سن رہا بھائی؟ تو میری بات کو کیوں نہیں سن رہا ہے؟ میں نے جو کہا اس کا جواب دے. مصنف پر ارے میں نے جو کہا اس کا جواب دے بھائی. حضرات دیکھ رہے ہیں یہ کدھر کو قطر کے بھاگ رہا ہے، سبب بن گئی، یعنی اللہ کے نزدیک اپنی طرف سے گھوٹم گھاٹ کر رہا ہے. بتائیے، لنتانیاں ہانک رہا ہے. میں نے جو پوچھا اس کا جواب دے. اس دور میں اب حضور کے بعد کسی نبی کے آنے کو جو جائز سمجھتا ہو اور اپنا عقیدہ رکھتا ہو، مسلمان ہے یا کافر ہے؟ ٹھیک ہے. اب ان دیوبندیوں کا ایک جماعتی آیا تھا نا جو کہہ رہا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کہہ رہا تھا نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. یہ دیوبند میں کوئی نہ کوئی ایسا اٹھتا ہی رہتا ہے. مجھے جواب دے اس بات کا کہ اب اس دور میں حضور کے بعد کسی دوسرے نبی کا آنے کا عقیدہ رکھتا ہو، پیدا ہونے کا عقیدہ رکھتا ہو، نبوت کا عقیدہ رکھتا ہو، مسلمان ہے کافر ہے، اس کے بعد کا جواب دے. جواب ہی نہیں دے گا یار، کوئی جواب ہے ہی نہیں اس کے پاس. دیکھ رہے ہیں حضرات، میری بات کا جواب نہیں دے گا، یہ نہیں دے گا میری بات کا جواب. یہ پوری دنیا کے دیوبندی زہر کا پیالہ پی سکتے ہیں، جواب نہیں دے سکتے، ادھر ادھر کی لنترانیاں ہانکے گا. قاسم دیوبند دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دوڑے کہ جلد حضور تک پہنچے. مولانا محمد قاسم صاحب تو وہاں اپنا قدم رکھتے تھے جہاں حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کا نشان ہوتا تھا، مگر میں بے اختیار جا رہا تھا. کیا کہہ رہا ہے مولانا قاسم نانوتوی؟ او جاہل آدمی، میں کہہ رہا ہوں تیرا کافر نانوتوی جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی دوسرے نبی کے آنے کا امکان مانتا ہے. وہ کہتا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے تو حضور کے آخری نبی ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ارے یار دیکھ رہے ہیں حضرات، کتنے بڑے جاہل ہیں، کتنے بڑے احمق ہیں یہ لوگ. نانوتوی وہاں قدم رکھتے تھے
جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان ہوتے تھے. اب بتائیے یہ ان کا کفر اٹھانا آیا ہے کہ قدموں پہ چلانے آیا ہے؟ اگر یہ کافر لوگ قدموں پہ چلتے حضور کے تو پھر یہ عقیدہ ہی کیوں رکھتے کہ حضور کے بعد کوئی دوسرا نبی پیدا ہو سکتا ہے؟ اور یہ شیطان کہتے ہیں کہ عوام کے خیال میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا وہی مانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ انبیاء سابق کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں. تو آگے لکھتا ہے کہ یہ جو ہے صرف عوام کا خیال ہے. او جاہل، میں نے تجھ سے یہ پوچھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اس دور میں اس ٹائم میں کسی دوسرے نبی کا عقیدہ رکھنا، کسی دوسرے نبی کو پیدا ہونے کے لیے ماننا، تسلیم کرنا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور یہ بھی کہنا کہ عوام کے خیال میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاتم ہونا وہ بہی مانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ انبیاء سابق کے بعد آپ سب میں آخری نبی ہیں. تو یہ کس کا خیال بتایا گیا؟ عوام کا، عام لوگوں کا. کیا علماء کا یہ نظریہ نہیں ہے؟ بتاؤ. پھر آگے کہا کہ اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخری زمانے میں بالذات کوئی فضیلت نہیں. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آتے یا بعد میں؟ کیا اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ نظریہ رکھنا کہ آپ جو ہے آخری نبی نہیں ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آ جائے تو پھر تو وہ آخری نبی کہلائے گا. یہ تو آپ تو بیچ میں ہو گئے، پھر آپ تو بیچ میں ہو گئے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیچ میں ہیں ہمارے نبی کے اور دوسرے نبیوں کے. تو آپ لوگ، تم دیوبندی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اس طرح مانتے ہو جیسے عیسیٰ علیہ السلام بیچ میں ہیں اور ہمارے نبی آخری ہیں، ہم تو آخری مانتے ہیں؟ تم کیا حضور کو ایسے مانتے ہو جیسے عیسیٰ علیہ السلام؟ اور اب حضور کے بعد بھی کوئی دوسرا نبی پیدا ہو جائے؟ جلدی بتاؤ، اس بات کا جواب دو. اور ایسا عقیدہ رکھنے والا مسلمان ہے یا کافر ہے تمہارے نزدیک؟ اس کا جواب دو. لنترانی مت بھاگنا ادھر ادھر، ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا. اور کافر نانوتوی صاحب کو تم نے جو ہے ابھی تک کچھ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی. پہلے اس پر بات کرو کہ اب کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے کہ نہیں، جواب دو اس بات پر. اور جو یہ مانتا ہو کہ اب بھی کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہے کہ نہیں دیوبندیوں کے نزدیک؟ اسی پر جواب دینا، ادھر ادھر لنترانی مت ہانکنا. مجھے معلوم ہے تم لنترانی ہانکو گے. اچھا، جو وہاں جو تم نے پہلی بات ہے تمہارا دعویٰ یہ تھا کہ مسلمان ثابت کرو. میں ثابت ارے جاہل، تو پھر اس کی ڈیفینیشن بھی تو سامنے آنا چاہیے نا. اچھا یہ بتا، اچھا سن ایک منٹ. اب تم اس کا جواب لیے نہیں اور حوالہ بھیجا، اس پر تم نے سننے کی ہمت نہیں کی، یہاں سے میں بھاگنے کی کوشش کی. ارے جاہل، میں بھاگنے کی کوشش کہاں کر رہا ہوں؟ میں نے تو تجھ سے پہلے ہی کہہ دیا کہ کفر کی ڈیفینیشن کو پہلے سمجھ لینا چاہیے. شرم غیرت کچھ نہیں ہے. کفر ہے کیا؟ کافر کیوں بنا؟ جواب مل جائے تم کو. مجھے یہ بتا. بندر کی طرح دیکھ رہے ہیں حضرات، دیکھ رہے ہیں میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا کوئی کہیں سے کوئی جواب نہیں. میری حسینہ، تیرا مناظرہ کا میدان تیرا نہیں ہے. تو نے دعویٰ حضرات تم تار اکابر کو سن رہے ہیں آپ؟ یہ کافر نانوتوی کو مسلمان ثابت کرنے آئے تھے، اور کافر نانوتوی کا عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی دوسرا نبی پیدا ہو جائے تو بھی حضور کے آخری نبی ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس سے پوچھو ذرا، اصغر دیوبندی سے پوچھو. او اصغر بیگم، مسلمان کیوں کہا جا رہا ہے؟ اگر وہ گستاخ ہے تمہارے گھر سے جنتی کیوں کہا؟ اصغر دیوبندی، کیوں کہا جا رہا ہے؟ اصغر دیوبندی مجھے یہ بتاؤ. ایک منٹ، میں کہہ رہا ہوں میں نہیں جانتا کون کیا کہہ رہا ہے. میں تم ارے حضرات دیکھ رہے ہیں یہ بک بک کرنے آتا ہے. دیکھ رہے ہیں مت کٹ گئی ہے اس کی، مت کٹ گئی ہے اس کی پاگل آدمی کی. میں کہہ رہا ہوں، ارے جاہل، میں کہہ رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی دوسرے نبی کے آنے کا کوئی عقیدہ رکھتا ہو، مسلمان ہے یا کافر؟ تو سامعین، میں نے جو حوالہ دیا ہے یہ جواب نہیں دے گا، مجھے معلوم ہے. او جاہل، او جاہل، جاہل، او جاہل، ارے جاہل، ارے تو کچھ بھی کہہ دے، تیرے کہنے سے تھوڑی چلے گا. جواب دیجیے. اب تیرے کہنے سے کچھ نہیں چلے گا نا. مجھے یہ بتا دے کہ حضور کے بعد کوئی دوسرے نبی کے آنے کا اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر ہے یا مسلمان؟ تو میں حوالہ دے رہا ہوں. حضرات دیکھ رہے ہیں میں اس کا فون کٹ کر رہا ہوں، ایسے باتیں نہیں کرتا ہوں میں فون کٹ کر رہا ہوں. حرامی تیرا، او حرامی، تو جواب نہیں دے رہا ہے میرا، تو جواب نہیں دے رہا ہے. حضور کے بعد کسی دوسرے نبی کو آنے کا عقیدہ رکھنے والا مسلمان ہے یا کافر؟ جواب دے اب بھی.
کہ اگر نہیں دے گا یہ جواب. میں کال کٹ کر رہا ہوں. ایسے جاہلوں سے بات کرنے سے فائدہ نہیں ہے. اگر قادیانی نبی ہوتا ہے، یعنی اس کا عقیدہ ہے کہ قادیانی نبی ہوتا اللہ کے آخری نبی نہیں ہے، تو تیرا سے ایک گستاخانہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید شبیر ہے. یہ روشنی شفا ہربل تیل ہے. اس کے اندر کافی فائدہ ہے بالوں کے لیے. میں نے رامپور سے کرناٹک تک لیے منگایا تھا ہمارے نور حسن بھائی سے. کافی اچھا اس کا رزلٹ ہے. اور اس کے اندر کافی جیسے کہ کسی کو موٹاپن کی شکایت ہے وہ بھی ہے، الحمدللہ اس کا بھی اچھا رزلٹ ہے. اگر کسی کو چاہیے تو کوئی علماء ہے، کوئی خواتین ہیں، گھر بیٹھے اگر اس کا تجارت کر سکتے تو بے جھجک کریے. الحمدللہ اس کا کافی اچھا رزلٹ ہے. میں نے رامپور سے منگایا تھا کرناٹک کے لیے. میں نے منگایا، یہ تجارت میں کر رہا ہوں. کافی اچھا اس کا رزلٹ ہے. تو میں سب سے گزارش ہے میری، اگر کسی کو چاہیے رہے گا تو نیچے کانٹیکٹ نمبر دیا گیا ہے، اس پہ آپ رابطہ کر سکتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.